کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت جب کسی کے خلاف اعلان جنگ فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بڑا سنگین جرم ہے، وہ بڑا خطرناک جرم ہے. کوئی عام جرم، کوئی عام کرائم نہیں ہے، وہ بہت بڑا کوئی کرائم ہے جس میں خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک تو وہ شخص جو سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، جو سود اور بیاج کی کمائی کھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسرا وہ شخص ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے ولیوں کی دشمنی اور اللہ کے ولیوں کی ذرا سی بے ادبی اور گستاخی کس طرح سے ایمان چھین لیتی ہے. ایک بہت بڑے مولانا، بہت بڑے حضرت گزرے، حضرت ابن حجر حیتمی، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی حیتمی میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا، بڑی زبان چلاتا تھا، بڑا قلم چلاتا تھا، اس کے قلم میں بڑی طاقت تھی، جب بولتا تھا تو سناٹا چھا جاتا تھا. یعنی اسلام کی ایسی نمائندگی کرتا تھا کہ اگر غیر مسلموں کی مجلسوں میں وہ تقریر کر دے تو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں. اس کے لہجے میں اتنا زبردست اثر تھا، اس کی گفتگو میں ایسا انداز تھا کہ وہ گفتگو کرتا تو عیسائیوں کو اپنے مذہب کی طرف مائل کر لیتا، یعنی اسلام کی طرف مائل کر لیتا. اور اس زمانے کے خلیفہ اور اس زمانے کے حکمراں کا وہ ایلچی تھا، اس زمانے کے حاکم کا وہ جو مسلم حکمراں تھا اس کا بڑا قریبی آدمی تھا. تو ایک مرتبہ اس مسلم حکمراں نے اپنے اس شخص کو جس کا نام ابن السقا تھا، عیسائی روم کے عیسائی بادشاہ کے یہاں ایلچی بنا کر کے بھیجا، کسی معاملے کو لے کر کے بھیجا. تو جب یہ شخص ابن السقا جو اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا اس روم کے بادشاہ کے سامنے گیا تو وہاں بڑا زبردست استقبال ہوا اس شخص کا، کیونکہ بادشاہ کا ایلچی تھا، مسلمانوں کے خلیفہ کا ایلچی تھا، مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ تھا. تو وہاں بڑا زبردست استقبال ہوا، اور استقبال ہوا تو اس نے چند منٹ وہاں پر خطاب بھی کیا لوگوں سے. اور اس کا خطاب اتنا زبردست تھا، اتنا شاندار تھا کہ بادشاہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اس نے اور تھوڑا دیر خطاب کیا تو لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر کے اسلام کا دامن تھام لیں گے. یعنی اگر لوگ اس سے مل گئے، اس کے ہاتھ کو ہاتھ ملا لیا اور اس کے دامن کو پکڑ لیا تو لوگ عیسائیت کو چھوڑ دیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے. تو بادشاہ کو جب یہ لگنے لگا تو جب تھوڑی دیر بریک ہوا تو اس عیسائی بادشاہ نے اس شخص کو جہاں پہ ٹھہرانا تھا وہاں ٹھہرایا، اور جب وہ روم میں گیا تو پیچھے سے اپنی لڑکی کو اس نے بھیج دیا. وہ لڑکی خوبصورت تھی اور اس شخص کی نظر جب لڑکی پر گئی تو وہ لڑکی پر عاشق ہو گیا، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ہے، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا دیندار تھا، جو قلم چلاتا تھا، زبان چلاتا تھا، دین کی نمائندگی کرتا تھا. یعنی بادشاہ کا ایلچی بن کر کے وہ عیسائی روم کے بادشاہ کے یہاں گیا ہے. تو جب وہ لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پھسل گیا، اور بادشاہ سے اس نے گزارش کی کہ صاحب اس لڑکی سے میری شادی کرا دیجیے. وہ بادشاہ نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم پہلے اسلام کو چھوڑو گے اور عیسائیت کو قبول کرو گے، پھر تمہاری اس سے شادی کرا دی جائے گی. وہ شخص اس بات پر راضی ہو گیا جو اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا. آپ بادشاہوں کے جو ایلچی ہوتے ہیں، بادشاہوں کے جو وزیر ہوتے ہیں، وہ کم پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے نا، وہ جاہل تو نہیں ہوتے، وہ ہماری سوسائٹی، کمیونٹی، پورے ملک کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں جو وزیر اعظم کے قریبی ہوتے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا فقیہ ہوگا، کتنا بڑا محدث ہوگا جس نے بادشاہ نے جس کو اپنا قریبی آدمی بنایا ہے. تو جب اس بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا، اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، تو وہ شخص اس بات پہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری اس سے شادی کرا دو. اس سے شادی ہو گئی. اور یہ کوئی مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں تھا. جب یہ خبر مسلم دنیا میں پھیلی کہ صاحب وہ بادشاہ کا جو ایلچی تھا، بادشاہ کا جو نمائندہ تھا، وہ گیا تھا بادشاہ کا پیغام لے کر کے روم کے بادشاہ کے یہاں، لیکن وہ عیسائی ہو گیا. جب لوگوں میں اس کی چرچا ہوئی اور کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا عالم دین تھا، اتنا بڑا فقیہ تھا، اتنا بڑا محدث تھا، وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. تو اس بزرگ نے فرمایا کہ دراصل اس نے طالب علمی کے زمانے میں جب یہ علم حاصل کر رہا تھا تو ایک اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس ولی نے یہ فرمایا تھا کہ تو آج زبان چلا رہا ہے، دین کا نمائندہ بن رہا ہے، شریعت کے اصول و ضوابط مجھے بتا رہا ہے، لیکن میں تجھے جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
تو اس نے اللہ کے ایک ولی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب العزت نے گوارا نہیں فرمایا کہ اس شخص کے پاس ایمان کی دولت رہے، وہ عیسائیت قبول کرتا ہے یعنی ایمان کی دولت اس کے ہاتھ سے چھنتی ہے، وہ عیسائی ہو جاتا ہے اور پھر عیسائی بن کر کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کسی ادنا درجے کے ولی، من عاد لی ولین، کسی ادنا درجے کے ولی کی شان میں بھی گستاخی ہوگی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جو سلطان الہند ہوں، جو عطائے رسول ہوں، جن کو اللہ کے رسول نے اس ملک کا شہنشاہ بنایا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اس ملک کا بادشاہ بنایا ہے، اگر اس کی شان میں گستاخی ہوگی تو اس کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔